السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست، ہم آپ کے سامنے ایک بار پھر قاری حنیف صاحب کا بہت پیارا بیان لے کے آئے ہیں۔ آج کا عنوان ہے مسلمان قربانی کیوں کرتا ہے۔ دوستو اس پر بیان فرما رہے ہیں خوبصورت انداز میں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ چلو لے کے چلتے ہیں آپ کو اس بیان کی طرف۔ بھی نبی او بھی نبی حد ہو گئی تعمیل دی، اے بھی نبی او بھی نبی حد مک گئی تعمیل دی، تر پہ دو ہے بھاگا بھرے رحمت نو جوش آول لگا، دادا نبی پاک دا اج مرتبے پاول لگا۔ بے شک بے شک۔ ابراہیم علیہ السلام چل نکلے، تیاری کر لی، شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی، مولا کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا یہ تو بڑا عظیم کارنامہ ہوگا۔ بے شک۔ شیطان آیا، بابا بن کر آیا۔ اے عقائد کو تباہ کرنے والے ہمیشہ بابے ہی بنے پھرتے ہیں، ایمان کا بیڑا غرق کرنے والے بابے۔ خدا کو لوگ نہیں مانتے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کی عظمت نہیں، حضور کی شریعت کی عظمت نہیں، صحابہ کرام کا اکرام نہیں، اہل بیت عظام کا اکرام نہیں، بابوں کے پیچھے لگے ہوئے۔ شیطان بابا بن کر اور پہلے عورت کے پاس آیا۔ ہاں، یہ بابوں والے مسئلے ہمارے گھروں میں بھی پہلے عورتوں کے پاس آتے ہیں۔ اتنا بڑا سوٹا، سر پہ پگڑا، ہاتھ میں تسبیح نہیں تسبیح، اور حضرت حاجرہ کے سامنے آیا، کہنے لگا پتر کتنے آئی، بیٹا کہاں چلا؟ لگا اپنے ابا کے ساتھ گیا۔ کہاں گیا؟ کہ یوں فرما رہے تھے کہ بڑی عظیم دعوت ہے، بڑی اونچی جگہ کہیں جانا ہے، اس لیے نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر تیار کر دو۔ میں نے تیار کر دیا، ابا کی انگلی پکڑ کے گیا ہے۔ لگا دعوت نہ دعوت، متنجن پکے ہوئے ہیں وہاں کیا؟ اور حضرت حاجرہ کے سامنے کہنے لگا ذبح کرے گا، ذبح چھری رسی ساتھ لے گیا ہے، چھری رسی ساتھ لے کے گیا ہے، گلے پہ چھری چلائے گا اپنے بچے کے۔ حضرت حاجرہ فرمانے لگی بدبخت، آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلائی؟ کون ہے ایسا؟ کمال ہو گیا، کبھی نہ کبھی چلو مجبوری میں صحیح، شیطان بھی جھوٹ بول دے، سچ بول دیتا ہے، جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمان قبروں تک جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ بے شک مسلمانوں کا یہ حال ہے دوستو، بے شک۔ قبر تک جھوٹ نہیں چھوڑتے، سچ بولنا آتا ہی نہیں۔ اسی لیے مجذوب ہر موقع پہ جھنجھوڑتا ہے، ہر وقت بڑی کام کی بات کرتا ہے مجذوب علیہ رحمت۔ اس لیے کہتا بے فکر نہ ہوا کر، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، بعد آئے بدعمل۔ اپنی نیکیوں کو سنبھالا کر، کہیں ایسا نہ ہو کرائی کو آگ نہ لگ جائے، بے شک بے بڑی شک۔ بلائے کو آگ نہ لگ جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، آخری وقت تھا تو یوں فرما رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں، عربی میں کہتے تھے، میں ترجمہ سنا رہا ہوں، ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت دنیا تو مرتے وقت کلمہ پڑھتی ہے، آپ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں؟ فرمایا شیطان میرے سرانے کھڑا ہوا تھا اور کہتا تھا احمد بن حنبل دنیا کو میں نے پھنسایا، تو میرے پھندے میں نہیں آیا، میں نے دنیا کو برباد کیا مگر تو میرے پھندے میں نہ پھنسا،
تیرے علم نے، تیرے تقوی نے، تیری پرہیزگاری نے تجھے بچا لیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہے ہیں، ابھی کچھ پتا نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. میں اس لیے کہتا تھا ٹھہر جا، ٹھہر جا، وقت کا انتظار ہے میرا ایمان پہ خاتمہ ہونے دے. بے شک بے شک. کسی نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ اور خواب میں دیکھا. وہ خواب دیکھنے والا بھی کیسا ہوگا؟ سارے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. خواب دیکھنے والا بھی کیسا ہوگا؟ کیا دیکھا کہ جنت الفردوس کے بیچ میں امام احمد بن حنبل کھڑے ہیں اور بالکل نگاہ جمائے ہوئے اللہ پاک کا دیدار فرما رہے ہیں. ہر وقت ہر آن اللہ کا دیدار کر رہے ہیں. تو خواب دیکھنے والا کہتا ہے میں نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ سنا تھا کبھی اللہ کی زیارت ہوگی، کبھی اللہ کا دیدار ہوگا، آپ قرآن کی قدر نہیں کرتے، قرآن والوں کی قدر نہیں کرتے، اپنی آگ میں ہی مرتے پھرتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے گئے. شیطان حضرت حاجرہ کو آ کے کہنے لگا قتل کرے گا، چھری چلائے گا، ذبح کرے گا. اس کو اس لیے کرنی پڑ رہی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت حاجرہ بھی روئے گی، پکڑیو پکڑیو، ارے اس بڑے میاں کو پکڑیو رے لوگو، ارے بچے کو ذبح کرنے چلا گیا، اس بڑے میاں کو، اس بزرگ کو پکڑو، اس اللہ والے کو روکیو روکیو، پھڑیو پھڑیو. شور مچا دے گی حضرت حاجرہ. وہ پیغمبر کی گھر والی ہے. فرمانے لگی اللہ کا حکم ہے کہ ہاں. رونے لگی اور فرمانے لگی خلیل، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام یہ آپ نے کیا کیا؟ بچے کو لے گئے، خود چلے گئے، مجھے عورت ذات سمجھ کر چھوڑ گئے، مجھے کمزور سمجھ کر چھوڑ گئے. ارے مجھے بھی ساتھ لے جاتے، آپ اپنے اللہ کے نام پر اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلاتے، میں ہاتھ پکڑ لیتی. بے شک اتنا پکا ایمان تھا دوست. میرا بھی حصہ پڑ جاتا، میں بھی ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی. کبھی اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت میرا بیٹا حرکت نہ کرتے. اور شیطان کو فرمانے لگی یہ تو ایک اسماعیل ہے، ہزاروں اسماعیل ہو، سب کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو. اللہ اکبر. فرمانے لگی بس کر لائل اپنی قالو قیل بھی، اور میں بھی تیار ہوں، میرا اسماعیل بھی، ہزاروں اسماعیل ہو اللہ کے نام پہ قربان کر دوں. کنکریاں ماری ہے حضرت حاجرہ نے شیطان کو، چنانچہ آج بھی وہاں کنکریاں مارنی پڑتی ہیں. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا بچہ کہاں چلے ہو؟ انہوں نے کہا ابا کے ساتھ دعوت میں. انہوں نے کہا دعوت نہ دعوت، ذبح کرے گا تجھے. اس نے کہا بدبخت ہے، ابھی آج تک کسی باپ نے بچے کو ذبح کیا؟ انہوں نے کہا مجبور ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، مجبور ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر اس کا حکم ہے تو کہاں حکم اس کا اور میرا گلا، میں جو تیار ہوں، اس کے نام پہ قربان ہونے کو میں تیار ہوں. بے شک بے شک. اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں اٹھا کے ماری، وہاں بھی مارنی پڑتی ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آ گیا اور کہنے لگا دیکھو جی بڑھیپے کی اولاد ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، نور نظر ہے، نقط جگر ہے، پیارا بیٹا ہے، اور قربانی کر دو اور صدقہ کر دو اور اونٹ ذبح کر دو. بھلا بچے کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی ہے؟ وہ تو نبی تھے. فوراً شیطان کو کنکریاں ماری، چلے گئے. پہاڑی پہ سامنے بٹھایا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا. پر دیکھو تو صحیح، نبی کی آل میں بھی کچھ اثر ہے، نبی کے بیٹے میں بھی کچھ اثر ہے. باپ بیٹے کی جو وہاں پہاڑی پہ گفتگو ہوئی، اللہ پاک کو اس پر پیار آیا، قرآن میں نقل فرما دیا. فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، اور میرے بیٹے میں نے خواب
خواب دیکھا ہے، پہاڑی پر سدیا باز، پہاڑی پر سدیا باز، اسماعیل ادھر آؤ، خدائے پاک کا ارشاد یہاں آ کر سن جاؤ۔ سامنے بٹھا لیا اور فرمانے لگے، پدر بولا کہ بیٹا آج، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، خدا کا نام لے کر میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیری کیا صلاح ہے، تیرا کیا مشورہ ہے، تیرا کیا ارادہ ہے، تیرا کیا پروگرام ہے میرے لگتے جگر، میرا تو یہ پروگرام ہے۔ بے شک بے شک۔ آگے سے آواز آئی، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اور میرے باپ ابا جو حکم ملا ہے دیر نہ کرو، جلدی کرو، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ثابت قدموں میں سے پاؤ گے، استقلال والوں میں سے پاؤ گے۔ اور دو مشورے دیے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، چھوٹی سی عمر میں 6-7 سال کی عمر ہے، فرمایا ابا آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کا لخت جگر ہوں، چھری چلے گی، گلا کٹے گا، دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، مجھے رونا آئے گا، کہیں پدری شفقت باپ کی محبت جوش میں نہ آ جائے، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نظر نہ آئے اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ بے شک بے شک، کیسے دل والے تھے دوستوں نے۔ اور میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، توجہ کرو، میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت حرکت نہ کر دو، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر لیا، یہ نہیں کہ حضرت خلیل روئے ہوں، ہائے اب بچہ چلا جائے گا، جدا ہو جائے گا، اب کٹ جائے گا، یا بیٹا رویا ہو، اندازہ لگاؤ، اسی کو کہتا فلما اسلما وتلہ للجبین، کیا عجیب ترجمہ کیا حفیظ نے، کہتا ہوئے اب ہر طرح تیار ہوئے، اب ہر طرح تیار، دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا۔ سبحان اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام ابا کے پیروں میں خود بخود آ کے لیٹ گئے، بے شک بے شک۔ اور انہوں نے پھر سر پہ پیار نہیں کیا، ماتھے پہ بوسہ نہیں دیا، اسی لیے کہتا پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، یوں گوڈے کے نیچے، گھٹنے کے نیچے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو دبا لیا اور چھری چلائی۔ اللہ پاک نے چھری کو حکم دے دیا، خبردار اگر ایک بال کاٹا، نیچے نبی ہے، اور وہ نبی ہے جس کی پشت میں سے، جس کی نسل میں سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک۔ چھری کو اللہ نے دھمکی دی، اگر ایک بال کاٹ دیا جہنم میں پھینک دوں گا۔ اور مسلمانوں، چھری ڈر گئی، ہم قبروں تک نہ ڈرے۔ چھری نے نہ کہا، اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی، چھری چل رہی ہے، کاٹتی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا شاید اللہ کو یہ میرا مشورہ منظور نہیں،
آپ اپنی پٹی کھول دیں. شاید مولا کو یوں منظور ہو باپ بیٹے کی نظر بھی ملے چھری بھی چلے, یوں منظور ہو. چنانچہ پٹی کھول دی گئی, پھر بھی چھری چلائی, کاٹتی نہیں. اسماعیل علیہ السلام نے مشورہ دے دیا کہ چھری کی نوک رکھ کر میرے گلے پہ نبوت کا سارا وزن ڈال دو. چنانچہ ایسا کیا گیا. چھری لکڑی کے دستے میں گھس گئی, لکڑی کے دستے میں تھوڑا سا راستہ ملا, اس میں گھس گئی مگر نبی کا بال نہ کاٹا. بے شک اللہ کا حکم تھا دوستو. بے شک ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا, آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین, یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. وفدیناہ بذبح عظیم, یہ جنت کا دمبا میں نے بھیج دیا ہے, اسے ذبح کرتے ہیں. بے شک بے شک. ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کو ذبح کیا. آسمانوں میں شور مچ گیا, عرش ہلنے لگ گیا. آج نبی کے گلے پہ چھری رکھی گئی. جبریل امین تشریف لائے, حضرت خلیل کا ہاتھ تھاما اور مولا کی طرف سے امتحان میں کامیابی کی بشارت دی اور فرمایا خلیل یہ تیرا عمل ہمیں اتنا پسند آیا, اتنا محبوب لگا, اتنا مرغوب لگا, قیامت تک اب یہ تیرے جو تو نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے میں کالی کملی والے کی امت کو بھی یہی حکم دوں گا, وہ گائے بکرا دمبا چھترا اونٹ میری راہ میں قربان کریں گے اور میں ان کو یہی ثواب دوں گا جو آج میں نے تجھے دیا ہے. بے شک بے شک. اگر یہی دوں گا ان کو جو آج آپ کو بیٹا ذبح کرنے پہ ملا ہے. پیارے دوستو آج کا بیان آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب, ویڈیو کو لائک کر لے. ایک نئی ویڈیو میں آپ کو پھر ملتے ہیں, جب تک کے لیے السلام علیکم, خدا حافظ.